اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. تھکن سے کیا ہے بھائی؟ اب تو آپ کو بھی یاد ہو جانا چاہیے. قدم ہو راہ منزل میں تو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. تو یہ اللہ کی محبت پہ یہ شعر بالکل منطبق آتا ہے. جو لوگ اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، گناہ چھوڑنے کی کوشش میں لگے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کو مناتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، یار یہ ہو نہیں رہا. ایک تھکنا وہ ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، یہ تو خطرناک ہے. ایک تھکنا وہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو توبہ میں تھکا رہے ہو اور آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، لیکن آپ کا خیال ہے قرب حاصل ہو نہیں رہا، لیکن لگے اسی میں موت ہو گئی تو بس مقصد حاصل ہو گیا، اللہ شامل کر لے گا. حالانکہ آپ منزل تک پہنچے نہیں، لیکن اس منزل میں آپ نے اپنے آپ کو تھکا دیا تو بس اللہ کہتا ہے منزل تک پہنچ. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے عزم کیا کہ میں 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں چھوڑوں گا، پابندی کروں گا، کچھ بھی ہو جائے، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، 40 دن تو پابندی سے پڑھنی ہے تاکہ عادت پڑے تکبیر اولیٰ کی. انہوں نے اپنی ساری ملاقاتیں کینسل، سارے دوست احباب، یہی ہوتا ہے نا، وہ عین وقت پہ فلاں آ گیا تو ایک رکعت نکل گئی تو 2 نکل گئیں تو یہ ہو گیا. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی، بیماری ہو، یعنی شریعت نے جہاں جماعت چھوڑنا جائز بھی رکھا ہوگا وہاں بھی میں جماعت نہیں چھوڑوں گا. بعض صورتوں میں شریعت نے گنجائش دی نہیں بھی 40 دن تو کرنی ہے. نیک آدمی تھے اور فقیہ بھی تھے. صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، انسان کی کھوپڑی بھی کام کر رہی ہو. کہتے ہیں میں نے پورے 40 دن تکبیر اولیٰ کی پابندی کی، ہوتے ہوتے 25-26ویں دن کے بعد جا کے پتہ نہیں کوئی ایسا عذر ہوا کہ بیت الخلاء آ گیا یا کیا ہو گیا، کہہ رہے پھر رڑتے 2-4 دفعہ نکل گئی، وہ ریکارڈ بنا نہیں سکے. اب ان کے الفاظ دیکھیں، کہتے ہیں یار پوری کوشش کے باوجود تکبیر اولیٰ کا ریکارڈ نہیں بنا سکا میں، یہ زیادہ اچھا ہو گیا بنسبت اس کے کہ میں 40 دن بولو پڑھ لیتا. باپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی یار، 40 دن تکبیر اولیٰ سے توفیق مل جاتی تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں یہ اس پہ میں زیادہ خوش ہوں کہ پوری کوشش کے باوجود بھی میں نہیں پڑھ سکا. کیوں؟ کہہ رہے ثواب تو مل گیا، کیونکہ ہم تو پوری کوشش کر رہے تھے بھائی. اب اللہ کی طرف سے کوئی قدرتی آفت آ جائے تو کیسے؟ کہہ رہے ثواب پورا مل گیا جو مقصد تھا، اللہ کی رضا. اگر مکمل کر لیتا تو خام خواہ میں خود پسندی پیدا ہوتی کہ ہم تو اتنے بڑے فنٹر ہیں، اب خود پسندی نہیں آ رہی، عجب نہیں آ رہا یار ہم سے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کی رضا پوری حاصل ہو گئی اور تکبر ذرا بھی پیدا نہیں ہوا. آج تک کسی کو قیامت تک بتا نہیں سکیں گے کہ ہم نے 40 دن تکبیر اولیٰ سے بھی پڑھی. ہم کہیں گے بھائی ہم تو خاکسار ناچیز کوشش کی تھی کامیاب نہیں ہوئے. لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ لوگ ہیں. مطلب سمجھ میں آیا کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. منزل تک نہیں پہنچے تو منزل حاصل ہو گئی بھائی، مقصد اللہ کی رضا وہ ہو گئی حاصل. اور اس کے الٹے واقعات بھی ہیں، وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. بہاولپور میں ایک امام صاحب نے بتایا کہ میں نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد اعلان کیا بھائی میرا وضو نہیں تھا، بھول گیا تھا میں. ہو جاتا ہے انسان. اب کیا ہوا ہے کہ دوبارہ نماز ہوگی. اچھا وہ بھی ان کو یاد آیا اگلے دن، وضو نہیں، کپڑوں پہ کوئی ناپاکی لگی ہوئی تھی ان کے. انہوں نے اعلان کیا بھائی کل ظہر کی نماز سب لوگ دوبارہ پڑھ لیں. قضا ہو گئی تھی یا ظہر یا عصر. اب کیا ہوا ہے کہ جی ایک بڑے میاں کھڑے ہو گئے، کہہ رہے ہیں میں اتنے عرصے سے جماعت سے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ رہا تھا، آپ کی وجہ سے کل میری ظہر کی نماز برباد ہو، قضا ہو گئی. ہر چیز ٹائم پہ ہو رہی تھی. امام کو اتنا ٹارچر کیا، چلتے پھرتے. امام کہنے لگے بھائی آپ کا مقصد اللہ کی رضا تھا، وہ تو ہو گیا نا حاصل، اللہ نے تو لکھ دیا. نہیں جی میں تو اتنے عرصے سے کبھی ہوا ہی نہیں، آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی رضا ان کی منزل ہی نہیں ہے. ان کا منزل ہے ریکارڈ قائم کرنا، مرتے ہوئے جائیں تو ہم نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں آج تک کبھی چھوٹی نہیں ہے ہم سے. سمجھتے ہو ریکارڈ؟ ہمارے حضرت کو ایک دفعہ کسی نے فون کیا کہ
یہاں ایک مسجد میں ایک دو چند سال پرانا واقعہ ہے کہ امام صاحب نے مؤذن صاحب نے نماز پڑھائی, نماز کا اعلان کر دیا کہ کل سے نماز 15 منٹ پہلے ہوگی. اب وہ ٹائم یہاں تبدیل کرنا بھول گئے, بیچارہ انسان ہے. ایک صاحب آئے 8:30 بجے, نماز کب ہو گئی 8:15. اب وہ 2 فٹ اچھل رہے ہیں یہاں, میری تکبیر اولا فوت ہو گئی, میری نماز فوت ہو گئی. ہم نے بھی سمجھایا, میں نے کہا بھائی وہ بیچارہ مؤذن بھی انسان ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, سوئی یوں کرنا بھول گیا, ہمیشہ تو کرتے ہی ہے نا, کبھی ایک دفعہ ہو نہیں میری تکبیر اولا چھوڑ گئی, میری جماعت نکل گئی یار. تو یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائی, ان کو اللہ کی رضا کی فکر نہیں ہے, ان کو ریکارڈ چاہیے. ان کو کیا چاہیے؟ ریکارڈ بنانا. اللہ کی رضا ہے تو آدمی چپ کر کے آرام سے پڑھ کے نکل لے گا, اللہ چلو اچھا ہے. ہم تو ایسے ہی ہیں. ہمارے حضرت کو کسی نے بتایا کہ میں بیمار ہوں, تیمم کی حضرت نے ان کو فتویٰ دیا کہ آپ تیمم سے نماز پڑھیں. وہ وضو نہیں کر سکتے تھے, تو اب کیا کیا کہ وہ وضو میں جب تیمم سے نماز پڑھ رہے تھے, سجدے میں جا کے نماز توڑ دی. حضرت کو فون کیا, حضرت وہ بات نہیں آ رہی, نماز مزہ نہیں آ رہا بالکل, وہ تو خضوع ہی نہیں آ رہا جو وضو کے بعد آتا ہے, مٹی میں مزہ نہیں. ہمارے حضرت تھے بڑے جلالی, اتنے غضبناک ہوئے. حضرت نے فرمایا مجھے تو تمہارے ایمان پہ شبہ ہے کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں ہو. یعنی تم خدا کے حکم پر اعتراض کر رہے ہو. خدا نے اجازت دی ہے کہ پانی نقصان پہنچائے تو تیمم کرو. اللہ نے کہا میں ایسے ہی نماز قبول کر رہا ہوں, مٹی میں لپٹے ہوئے جو بھی ہو, میلے کچیلے جو بھی ہو, میں قبول کر رہا ہوں. سردے میں جا کے کہہ رہے ہیں مزہ ہی نہیں آ رہا. یہ ہوتے ہیں جاہل قسم کے صوفی, سمجھتے ہو. اور یہ مارکیٹ میں آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گے, جن کا مقصد اللہ نہیں ہے. ان کے اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, اس مزاج کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. یہ فقہا نے کیا, فقہائے کرام دین کو سمجھتے ہیں. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی پہ غسل فرض ہے, زیادہ خطرناک مسئلہ ہو گیا نا غسل فرض ہونا, لیکن پانی نہیں ہے, وہ غسل کی نیت سے تیمم کرتا ہے. ایسے مٹی پہ ہاتھ مارا یوں اور مٹی پہ ہاتھ مارا یوں, نیت کرتا ہے غسل کی. غسل کا بھی یہی تیمم ہے جو وضو کا ہے, صرف نیت کا فرق ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو پراپر وضو کر کے آئے ہیں, جن پہ غسل فرض بھی نہیں تھا. تو اب اگر امامت میں سب برابر ہے نا, علماء سارے, تو یہ جو تیمم کرنے والا ہے یہ امام بننے کا زیادہ حقدار ہے ان لوگوں کی نسبت جو وضو کر کے آئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کو ہم یہ سمجھیں گے یہ غسل کر کے آیا ہے. نہیں آ رہی بات, یہ زیادہ پاک صاف ہے, حالانکہ پاک صاف یہ اتنا نہیں ہے. لیکن جب شریعت نے کہہ دیا, قرآن نے کہہ دیا پانی نہ ملے تو تیمم کرو, اس کا مطلب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تیمم والے کو میں ایسے ہی سمجھوں گا جیسے وضو کیا ہے, اور غسل کی نیت سے تیمم والے کو میں ایسے ہی سمجھوں گا جیسے نہا کے آیا ہے. تو جب اللہ کہہ رہے ہیں نہا کے آیا ہے تو ہم اس کو نہانے والا ہی سمجھیں گے. یہ غسل کر کے آئے, زیادہ پاک ہے, یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے گا. لیکن جو صوفی مزاج ہوگا وہ کہے گا یہ کیا ہے, تو تیمم کیا ہے, پانی ہے نہیں, اس کے تو کپڑے بھی گندے ہو رہے ہیں, نہایا بھی نہیں ہے, غسل فرض ہوا تھا, جنابت کی حالت, ہڑا یہاں سے اس کو سالے. وہ یہی کرے گا نا, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, وہ تو یہی کرے گا. لیکن فقہا دین کو سمجھتے ہیں بھائی جب اللہ نے کہہ دیا کہ پانی نہیں ہے یا مجبوری ہے تو جو پھر غسل کی نیت سے تیمم کر لو, تو اس کو مطلب یہی ہے نا کہ جب کرے گا تو اللہ اس کو یہ سمجھیں گے غسل کیا ہوا اس نے. تو جب اللہ کہہ رہے غسل کیا ہوا ہے تو ہم تھوڑی زیادہ فنٹر بنیں گے, ہم مانیں گے بھائی غسل کیا ہوا ہے اس نے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات. تو شریعت کے جو لا ہے نا, لا اس کو فالو کرنا ہے. جو بنا دی اللہ نے قانون, اس میں آپ اپنی طرف سے دخل اندازی نہیں کر سکتے. اس کی مثال دیکھو, ظہر کی 4 رکعتیں, 5 بھی پڑھ سکتے ہو. اب آپ کو یار 1 رکعت آج میں اضافی گریوی, یار گریوی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, 4 تو پڑھتے ہی آ رہے ہیں ساری ہمیشہ سے, ایک اور ہماری طرف سے, ایک اللہ کے لیے. تو اللہ میاں کیا کہیں گے, سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعتیں اور پڑھ لے سنت کی نیت سے. اس کی میں مزید ایڈ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہو بات؟ تو خیر میں کیا بات کر رہا تھا, یہ بات یہاں کہاں سے آئی, شعر و شاعری کی بات میں. ہاں, منصور حلاج کی بات کر رہا تھا. منصور کہ وہ صوفی تھے, وہ بہت سے صوفیہ کرام ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے 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 بالکل ہی ان کے ایسے حالات ہو گئے کہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ جو ان کے حالات جانتا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ بیچارے مجبور ہو گئے ہیں, لیکن جو نہیں جانتا وہ سمجھتا تھا کہ یہ غلط ہے.
تو وہاں اس وقت جو علماء تھے انہوں نے فتویٰ دیا کہ ان کو کیا کیا جائے، قتل، کیونکہ یہ انا الحق، میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، یہ نعرے لگا رہے ہیں. تو وہ بہرحال ان کو شہید کر دیا گیا. اب کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو منصور تھے نا، انہوں نے اللہ کی محبت کا ایک گھونٹ پیا اور اوثان خطا ہو گئے. حضرت فرماتے تھے ادھر ہم دریا کے دریا پی کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا حوصلہ ہے کہ ہمارے اوثان خطا نہیں ہوتے. مضبوط دل آدمی، جو مضبوط دل ہوتا ہے نا، مضبوط دل، اس کی مثال بھی ہے بڑی زبردست. صحیح حدیث ہے کہ ایک مجلس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس مجلس سے اٹھ کر. تو صحابہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. سب سے پہلے وہاں سے اٹھ کے حضرت ابو ہریرہ چلے ہیں نبی کی تلاش میں، اور ایسے اوثان خطا ہوئے حضرت ابو ہریرہ کے کہ آپ کو جب خیال ہوا کہ اس باغ کے اندر ہیں تو دروازہ نہیں ملا، تو وہ نیچے نالا ہوتا ہے نا جس سے پانی جا رہا ہوتا ہے، وہاں سے نیچے نکل کے چلے گئے. اس کے بعد پیچھے حضرت عمر آ رہے ہیں آرام آرام سے، پھر کون آ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر. اس واقعے سے آپ کو کیا لگے گا کہ نبی سے سب سے زیادہ محبت کس کو ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کو. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ سب سے زیادہ ابو بکر کو، پھر عمر کو. حضرت ابو ہریرہ کا درجہ تو بعد میں آتا ہے، لیکن جذباتی سب سے زیادہ کون ہو رہے ہیں؟ ابو ہریرہ. وجہ کیا ہے کہ جتنے مضبوط اعصاب ابو بکر اور عمر کے تھے، حضرت ابو ہریرہ کے بھی مضبوط تھے، ہم سے تو بہت زیادہ مضبوط، لیکن اتنے مضبوط نہیں تھے. وہ ایک دم حواس باختہ ہو گئے. اس کی اور آسان مثال، اچھا ان کے پیچھے حضرت عمر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے کون آ رہا ہے؟ اچھا یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، میں پورا مکمل سنا دیتا ہوں. تو جب حضرت ابو ہریرہ تلاش کرتے کرتے نبی کے پاس پہنچے، نبی نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرمایا آپ کو تلاش کرتے کرتے اب ہمیں خطرہ تھا کچھ نقصان نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مبارک حضرت ابو ہریرہ کو دیا اور فرمایا کہ جو بھی تمہیں ملے نا اس کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جائے گا. اور سند کے طور پہ میرا چپل دکھاؤ، وہ جوتا دکھاؤ. پہلے زمانے میں ایک دلیل تھی، بھائی نبی نے اپنا نال مبارک مجھے دے کے بھیجا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں واقعی کس سے سنا ہے؟ نبی سے. حضرت عمر مضبوط دل. اب کیا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ لے کے نکلے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اول من لقینی عمر، سب سے پہلی میری ملاقات کس سے ہوئی؟ عمر سے، جو پیچھے پیچھے آ رہے تھے، وہ بھی تلاش میں نکلے ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مجھے نبی نے فرمایا کہ جو بھی ملے نا اس کو یہ حدیث سناؤ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا کہاں جائے گا؟ جنت میں، اور یہ نال مبارک علامت ہے. حضرت عمر نے دیا ہے زور سے دھکا. فرماتے ہیں فخررت لستی، میں کولوں کے بھر زمین پہ گرا ہوں. اتنی زور سے مجھے دھکا دیا کہ میں کولے کے بل زمین پہ گرا اور واپس پلٹا. اب میں آگے آگے، عمر میرے پیچھے پیچھے، میں آگے آگے جا رہا ہوں، حضرت عمر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اور مجھے حیران غصہ بھی آ رہا ہے کہ میں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ دھکا دے رہے ہیں. اب اس عمل کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عمر نبی کی حدیث سن کے بجائے قبول کر کے آگے پھیلانے کے کیا کر رہے ہیں؟ بھائی اس کی وجہ آگے حضرت عمر نے بیان کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کی فقاہت، تفقہ، بصیرت یہ بہت سارے صحابہ سے زیادہ تھی. مقصد حدیث کا انکار نہیں تھا، مقصد امت کی خیر خواہی تھی. وہ کیا خیر خواہی تھی وہ آگے حدیث میں ہے. حضرت ابو ہریرہ نبی کی محفل میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے حدیث بتائی، میں نے عمر کو سنائی، انہوں نے تو مجھے بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کرتے چلو زبردست میں بھی آگے نشر کرتا ہوں، مجھے دھکا دیا اور میں کولوں کے بل زمین پہ گرا ہوں. کہہ رہے ہیں میرے سر پہ حضرت عمر، یعنی میں پیچھے پیچھے اور میرے سر پہ کون تھے؟ حضرت عمر. نبی کے محفل میں پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا ہے عمر کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے ایسا کیا یا رسول اللہ. اے عمر کیوں ایسا کیا؟
فرمایا رسول اللہ اذن یتکل الناس، جب لوگ یہ حدیث سنیں گے تو اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل چھوڑ دیں. لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ کہہ دو بس جنت، عمل نہیں کوئی کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تصدیق کی. بعض کام نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بغیر کیے ہیں، اپنی رائے سے کیے ہیں، تو ان میں صحابہ بھی آپ سے اختلاف کرتے تھے. اب اس حدیث کا اصل مفہوم تو یہ کہ بالآخر وہ جنت میں جائے گا نا، اور سزا بھگتنے کے بعد جائے گا، یا لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے تقاضوں کے ساتھ، جو اس کے تقاضے بھی پورے کرے. لیکن یہ ساری چیزیں بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، وہ اس حدیث کے الفاظ دیکھیں گے اور کہاں سارا عمل چھوڑ دیں گے. اور اسلام میں ایک ایسا فرقہ بنا جس کو مرجیہ کہا جاتا ہے. انہوں نے جب یہ حدیثیں سنی تو انہوں نے کہا عمل کی بالکل ضرورت نہیں ہے، صرف ایمان نجات کے لیے کافی ہے. یہ فرقہ وجود میں آیا جس کو مرجیہ کہا جاتا ہے. ایک فرقہ ایسا وجود میں آیا کہ اس نے کہا کہ کبیرہ گناہ کرو گے تو ہمیشہ جہنم میں جلو گے. یہ معتزلہ تھے، اور آج عمان مسقط میں جو عباضیہ فرقے کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ جب کر لیا تو کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم میں. کیونکہ انہوں نے وہ والی حدیثیں دیکھی تھی جس میں، یا قرآن کی آیتیں جس میں یہ تھا کہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں جائے گا. ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہاں ہمیشہ کا مطلب کیا ہے، صحابہ نے جو تفصیل کی ہے وہ کیا ہے. تو جس نے بھی صحابہ سے ہٹ کے قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ قرآن و سنت ہی کے ذریعے گمراہی میں گیا ہے. وہ اس نے دلیلیں قرآن و سنت ہی ہیں اس کے پاس، مگر اپنی تشریح کی. اور یضل بہ کثیرا، جو قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت سے اسی قرآن کے ذریعے گمراہ بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے قرآن اگر سیکھنا ہے تو کس سے؟ سب سے پہلے صحابہ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی رائے کیا تھی، ان کا عقیدہ کیا تھا، اس کے مطابق آیتوں کی تفسیر ہوگی. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو. تو خیر، تو میں اصل بات یہ کر رہا تھا، منصور حلاج تھے نا جو اللہ کی محبت میں ایسے ہو گئے، اور بالکل تو ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ وہ دل کے مضبوط نہیں تھے. جو مضبوط دل کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اعصاب مضبوط. تو اس کا ایک اور واقعہ حضرت ابو بکر، دیکھو نبی کا جب انتقال ہوا تو سب صحابہ بالکل اوسان خطا ہو گئے. حضرت عمر کتنے مضبوط قلب تھے، انہوں نے فرمایا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہوگی میں گردن اڑا دوں گا. محبت سب سے زیادہ ابو بکر کو تھی، مگر ان کے اوسان خطا نہیں ہوئے. ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آیتیں پڑھی، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اے لوگو تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یقین کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو گئی ہے. یعنی وہ ان کو حوصلہ دلا رہے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اسلام پر اللہ کے لیے چل رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی چل رہے ہو. اور آگے فرمایا ومن کان منکم یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسلام پہ چل رہا ہے اللہ کے لیے، فإنہ حی لا یموت، وہ آج بھی زندہ ہے، اس پر موت واقع نہیں ہوگی. پھر قرآن کی آیتیں پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، افإن مات او قتل، اگر وہ طبعی موت ان کے انتقال ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا دین سے ہٹ جاؤ گے تم. غزوہ احد میں جب یہ افواہ پھیلی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، بہت سے صحابہ کو دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے. بعض نے کہا تھا اب زندہ رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے. اس پہ یہ آیت بعد میں پتہ چلا یہ افواہ غلط تھی، لیکن قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ یہ تمہارے یہ حالت کیوں ہوئی تمہاری، بھئی اوسان کیوں خطا ہو گئے، اور کیوں دین سے کے بارے میں وسوسے کیوں آ رہے ہیں. تم تو اللہ کے لیے دین پہ چل رہے تھے، وہ تو آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. کیا بتاؤ دنیا میں کوئی مذہب کسی مذہب کے رہنما کو ان کی حیثیت کو اتنا کلیئر، اتنی کلیریفیکیشن ہوتی ہے کسی میں؟ دنیا میں کسی بھی مذہبی رہنما کو آپ دیکھیں، لوگ اس مذہبی رہنما میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں کرتے، بلکہ خدا سے بڑھاتے ہی ہیں اس کو. ہر مذہب میں ملے گا، بے شک وہ باتیں کریں یہ انسان ہے، لیکن آپ دیکھ لو ابھی میرا چند دن پہلے بیان ہوا، آغا خانی مسلمان ہوئے 100 کے قریب، کسی نے مسلمان کیا محنت کر کے، تو وہاں ان میں میرا بیان تھا. مجھے وہاں آغا خانیوں سے آغا خانیوں کے بارے میں معلومات پتہ چلی، وہ پتہ نہیں پرنس آغا خان کو کیا سمجھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان نہیں سمجھتے. اتنا زیادہ رسپیکٹ، اتنا احترام اور اتنی زیادہ
یعنی گویا کہ اس کی عبادت ہو رہی ہے. تو بھائی انسان ہے. میں نے وہاں بیان میں یہ کہا, میں نے کہا بھائی پرنس آغا خان بھی کیا ہے, انسان ہے. اس سے تو ہم اچھے ہیں, ہماری اتنی شادیاں الحمدللہ, ہم اس سے زیادہ اچھے ہیں. کیا فائدہ یار ایک انسان ہو کہ تمہارے اندر یہ ہمت تو ہے نہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. انسان ہو بھائی, انسانوں کی طرح رہو, ٹھیک ہے نا, زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ بتاتے ہیں کہ وہ پرنس آغا خان آتا ہے تو لڑکیاں بال بچھا رہی ہوتی ہیں, ان کے اوپر سے گزر کے جا رہا ہوتا ہے. بھائی ٹوپی ڈرامے ہے, انسان ہے, اس کو بولو تو انسان کا بچہ بن کے رہے, تو کوئی آسمانی خلائی مخلوق نہیں ہے. سمجھتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, واش روم جاتے ہو. ایک دفعہ کوئی کہنے لگا کہ وہ جو ہے نا وہ فلاں اپنے مذہبی رہنما کو سمجھتے ہیں وہ خدا ہے اور اس کو بڑا احترام کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بولا اس کو بولو تو کسی دن بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہوں نا, ویڈیو بنا کے ڈال دینا اس کی, پھر دیکھتے ہیں اس کے مذہبی رہنما اس کو بھگوان سمجھتے ہیں کہ بھگوان یا گاڈ یا جو بھی اپنے وہ. بھائی انسان ہے یار, سب ایک جیسے. انتم الفقراء الی اللہ, اللہ کہتے تم سارے کس کے فقیر ہو, میرے فقیر. ہاں عزت دینی ہے انسانوں کو, کوئی زیادہ عزت والے کوئی کم عزت والے, لیکن عبادت نہیں کرنی ہے. عبادت انتہائی درجے کی تعظیم جس میں آپ کا یہ نظریہ ہو کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے, ایسی تعظیم کو عبادت کہتے ہیں. کہ آپ کا نظریہ ہو کہ یہ مجھے کام بنا دے گا, اگر میں اس کے سامنے جھکوں گا, اگر میں اس کی سیوا کروں گا تو یہ میری بگڑی بنا دے گا. اس نیت سے جب کسی کی تعظیم کی جاتی ہے تو وہ تعظیم کیا کہلاتی ہے, عبادت. یہ حرام ہے. آپ ابا کے سامنے بھی تمیز سے بیٹھتے ہو, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ابا نہ مجھے اولاد دے سکتے ہیں, نہ جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے. ابا میری شادی کرا سکتے ہیں, وہ شادی نہیں کرا رہے, تو میری بگڑی کہاں سے بنائیں گے. جو کام ابا کر سکتے ہیں آج کل ابا وہ نہیں کر رہے, تو جو کام اللہ نے طاقت ہی نہیں دی ہے وہ کہاں سے کریں گے. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ایک آدمی کا آدھا دھڑ فالج زدہ تھا, مجھے کہنے لگا کہ میں ایک مزار پہ جا رہا ہوں, وہاں بزرگ ہیں, سنا ہے وہاں جا کے میرا دھڑ صحیح ہو جائے گا. میں نے کہا ان جن کے پاس جا رہے ہو آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا, ان بزرگ کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے. تو جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ آپ کا آدھا دھڑ کہاں سے صحیح کرے گا. بھائی انسان کو انسان ہی رہنے دو. ہاں سب کے درجات مختلف ہیں, کوئی قابل تعظیم ہے, کوئی کم قابل تعظیم, لیکن محتاج ہونے میں سب برابر ہیں. تو اتنا زیادہ کسی انسان کو فری مت کراؤ. ہم سب اللہ کے بندے ہیں, اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, اس کائنات کو پیدا کیا, سب کچھ اس کے ہاتھ میں, اس سے محبت کرو. سمجھتے ہو. اور ہمیں پیغمبر سے محبت ہے. کیوں؟ پیغمبر سے محبت بھی اللہ کی محبت کے بعد ہوتی ہے, اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ کی وجہ سے. پیغمبر سے محبت کس بیس پر ہے؟ بھئی اللہ کے سفیر ہیں, اس سے بڑا مقام تو دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا. تو خیر میں یہ آیتوں کی طرف آتا ہوں. تو وہ یہ شعر کی تشریح لمبی ہو گئی نا کہ بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے. تو منصور حلاج کا تھا, وہ اس میں کلیجہ نہیں تھا بھائی, وہ ایک دم دماغ خراب, وہ بیچارے کا وہ ہو گیا, بالکل ہی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ان کی. تو اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ وہ چیز جو ثابت ہو کر رہے گی وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے انکار کا تمہارے پاس آپشن نہیں. اس کا انکار بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا اتنا بڑا جرم ہے کیوں انکار. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایسی نیوز ہے, ایسی خبر ہے کہ اس کا انکار کرنے والے اور اس کو ماننے والوں کے لائف اسٹائل میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس کا جو انکار کرتے ہیں نا قیامت کا, وہ اچھے نہیں ہو سکتے, بلکہ وہ ایک اور جرم کرتے ہیں کہ وہ برائی کر کے اس برائی کو کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں, اچھائی. تاکہ انسان دو وجہ سے برائی سے بچتا ہے. ایک اس کی عزت جانے کا خطرہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ برائیوں سے بچتے ہیں کہ بھئی یہ عزت جائے گی, ضمیر بھی ملامت کرتا ہے. آپ نے غیر مسلموں میں دیکھا ہوگا بہت سے جھوٹ نہیں بولتے, بہت سے چوری نہیں کرتے, بہت سے آپ کی عزت کرتے ہیں. تو ایک تو انسان اس بیس پہ کر رہا ہوتا ہے. بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, یار ہماری خاندانی روایات ہیں. ہم ایک لڑکے نے مجھے بتایا کہ میں بڑا دل چاہتا تھا کالج کے دور میں لڑکیوں کا پیچھا کرنے کا, مگر مجھے ڈر تھا پکڑا گیا تو میرے خاندان کی عزت جائے گی. بہت سے لوگ اس چکر میں اپنے خاندان کی روایات, اور بے عزتی ہوگی نا, تو بے عزتی ان چیزوں پر ہوتی ہے جن کو کلچر برا سمجھتا ہے. ایسے کام کرنے پر کیا ہوتی ہے, بولو, بے عزتی. لیکن اگر کلچر ہی اس برائی میں مبتلا ہو جائے تو پھر بے عزتی نہیں ہے, بلکہ اس برائی کو نہ کرنے میں بے عزتی کا خطرہ ہوتا ہے.
اس کی قرآن سے بھی مثالیں ملتی ہیں اور آج تو بہت مثالیں ملتی ہیں. ایسے موقع پہ آخرت کا خوف ہی آپ کو برائی سے بچائے گا. یہ کلچر تو آپ کا ساتھ دے رہا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم میں، تاجروں میں، سب میں یہ بیماری تھی، ناپ تول میں کمی. کلچر یہ بن گیا تھا کہ کسٹمر کو ٹھگنا ہے. بعض علاقوں میں آج بھی ہے، جو ایمانداری سے کر رہا ہوتا ہے اس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، جو ٹوپیاں کرا رہا ہوتا ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے، بہترین بزنس. نام ہی اسی کا کہ ایسے باتوں کو چکنی چپڑی کر کے گھما کے پہنا دو اس کو. تو شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری. اب جب شعیب علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم کمی کیوں کر رہے ہو ناپ تول میں، تم وہ قہزدہ لوگ تھوڑی ہو، کھاتے پی رہے ہو، ماشاءاللہ بارشیں برس رہی ہیں. تو وہ قوم جواب میں کیا کہتی، اصلاتک تأمرک ان نترک ما ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. کیا آپ نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، صوفی آدمی ہو، مولوی ٹائپ کے آدمی ہو، پڑھتے رہو، ہم نے منع کیا آپ کو. اب آپ ہماری تجارت میں بھی جب گھسو گے کہ ایسے بیچو ایسے نہ بیچو، تو یہ آپ کی نماز آپ کو سکھا رہی ہے، یہ آپ کی نمازوں نے آپ کو سمجھایا بھائی. مطلب یہ کہ ہماری پرسنل لائف ہے، آپ اس میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. آج بھی لوگ مولویوں کو کہتے ہیں عبادت کرو، مسجد میں نماز پڑھو، روزے رکھو، کوئی اعتراض نہیں کرتا. بھائی ہر قوم میں عبادت ہوتی ہے، بلکہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں جو صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہے ہوتے کسی چیز کے خلاف. یہ ہے بزرگ، اٹ از کالڈ، دم بھی کروا رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے سیاستدان جاتے ہیں ایسے پیروں کے پاس، میں نام لینا شروع کروں آپ حیران ہو جائیں، یار اتنا سمجھدار سیاستدان اور فلاں پیر کے پاس جا کے دم کروا رہا ہے. ایک دفعہ ایک بہت بڑا سیاستدان ہیلی کاپٹر سے گیا ایک پیر کے پاس. اب میں زیادہ اشارے دوں گا تو لوگ سمجھ جائیں گے نا، وہ سیاستدان بھی سن لیتے ہیں، ہو سکتا ہے بیان نہ سن لے. وہ میں نے ڈی سی کے بارے میں بیان کیا، وہ ڈی سی کے گھر میں چلا ہے. میں تو اب بات کرتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. تو وہ اچھا بیان تھا، وہ برا نہیں تھا کوئی، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ہے، ہیلی کاپٹر سے آیا اور آ کے ان پیر صاحب سے ملائے اور کہنے لگا کہ یہ ہے پتہ نہیں یوں کر دیں میرے یہ مسئلہ ہو جائے. جبکہ وہ پیر صاحب نے اس کو اپلیکیشن دی ہوئی تھی کہ ہمارے علاقے میں سڑکیں بنانی ہیں، اور یہ آ کے اپنے مسئلے حل کروا رہا ہے. جن صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا، میں نے ان سے کہا، میں نے اس سیاستدان سے کہا کہ یہ تو اپنے مسائل حل کرنے میں آپ کا محتاج ہے اور آپ اس کی داڑھی اور پگڑی اور چہرے کی رونق اور نور وور ان چیزوں سے متاثر ہو کر آپ سمجھ رہے ہو یہ آپ کے مسئلے حل کرے گا. لیکن جب عقل ماری جاتی ہے، شیطان بڑا ہوشیار ہے، ایسے الٹے کام کر رہا تھا، ہنستا ہوگا، بولتا ہے ان کو دیکھو یار کچھ تو عقل ہوگی نا جو اتنا بڑا سیاستدان بن گیا. بھائی سیاستدان بننے کے لیے کچھ تو تھوڑی بہت تو کھوپڑی کام کرتی ہے، تبھی تو آدمی الیکشن جیتتا ہے. کچھ تقریریں کی ہوں گی، کچھ ووٹ لیے ہوں گے. لیکن یار عقل کی بے عقلی دیکھو، تم اس کے پاس جا رہے ہو جو تمہارا محتاج ہے، جو پانی تم سے مانگ رہا ہے. یار میرے گاؤں میں میرے گھر میں پانی نہیں آ رہا، لائنیں ڈلوا دو. وہ وزیر سے پانی مانگ رہا ہے، وہ وزیر سے سڑک مانگ رہا ہے، وہ وزیر سے بے روزگاری کا خاتمہ مانگ رہا ہے، اور وزیر صاحب اس سے جا کے ٹینشنیں ختم کرنا مانگ رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسا کچھ عملیات بتا دیں یا آپ کوئی ایسا چھو کر دیں کہ میں یہ بن جاؤں. تو عجیب کھوپڑی شریف کا لفظ بھی بڑا مشہور ہو گیا. مجھے کسی نے بتایا کہ میرے بچے کہتے ہیں کہ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. کہہ رہے آپ کے بیان سنتے ہیں، ذرا سی بات ہو نا، بچے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو جو مشرک ہے نا، مشرک، اس کی مت ماری گئی ہے، حقیقت ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں یار، اور ان عاملوں سے تو بالکل متاثر مت ہو. یوں کر رہا ہے عامل، یوں کر رہا ہے. یہ تو آپ سے بھی زیادہ لچڑ ہے بیچارے، یہ تو لچڑ پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. یہ تو نہ جن بھگا سکتے ہیں نہ چڑیل بھگا سکتے ہیں. ان کو تو جن بھوت جو ان کے شعبے ہیں وہ بھی نہیں آتے ان کو. سمجھتے ہو؟ اچھا خیر، تو توحید پرست انسان اچھا ہوتا ہے بھائی. ہم ایک خدا کو مانتے ہیں بس، باقی سب کیا ہے، اس خدا کی وجہ سے محبت ہم کریں گے. اب جس سے بھی کریں گے اس خدا کی وجہ سے، جس کا اس خدا سے گہرا تعلق ہوگا ہم اس سے محبت زیادہ. اور جس کا بھی گہرا تعلق ہوگا وہ کبھی اپنی طرف نہیں بلائے گا. وہ کس کی طرف بلائے گا؟ وہ اللہ کی طرف بلائے گا. وہ اللہ کی طرف، اسے بڑا بننے کا شوق ہی نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ کو جب نبوت ملی تو پہلے حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا تھا، یہ نبوت آپ ہارون کو دے دیں.
حضرت موسیٰ جانتے تھے نبوت کا مطلب کہ نبی بنوں گا تو قوم کا سردار بن جاؤں گا, قوم کا لیڈر بن جاؤں گا. لیکن حضرت موسیٰ نے کیا کہا, اے اللہ یہ بوجھ کس پہ ڈال؟ ہارون. کیوں؟ مجھے شوق نہیں ہے لیڈر بننے کا, مجھے شوق نہیں ہے مقتدا بننے کا, یہ تو بڑی ذمہ داری ہے, ہارون کو دے دے. اللہ نے کہا کلا, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. پھر ان کی دوسری دعا تھی چل ہارون کو میرا وزیر بنا دے. اللہ نے فرمایا سنشد عضدک بأخیک, تیرے بازو کو ہم تیرے بھائی سے مضبوط کریں گے, سپورٹ کرے گا وہ تجھے. ہم کیا ہوتے ہیں کہ میں اکیلا ہی بنوں, مجھے کسی سپورٹر کی ضرورت نہیں, میں اکیلا. جب لیڈر ہوں تو صرف کون ہوگا؟ میں ہوں گا. تو یہ بھی حب جائے. تو ان کے پیش نظر کام تھا بھائی, اتنی بڑی ذمہ داری, تو میں نبی بنے بغیر تو کر لوں گا یہ کام, نبی بن کے نہیں کرنا چاہتا. اللہ نے کہا نا نا نا, تو ہی بنے گا. صحیح ہے نا, اللہ کی سلیکشن تھوڑی غلط ہو سکتی ہے. تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو دین کے معاملے میں یہ شوق کہ سب لوگ میری طرف آئیں, سب مجھ سے سیکھیں, ادھر سے بھی ہٹ جائیں, سب سے بدگمان کرنا اور اپنا مجمع بڑھانے کی کوشش کرنا, اپنی تعریفیں میں ایسا, یہ خود اس کی علامت ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ مخلص ہو ہی نہیں سکتا. جو مخلص ہوتا ہے وہ چاہتا ہے آپ کا اللہ سے تعلق قوی ہو. اگر وہ سمجھے گا کسی دوسرے کا بیان سننے سے اس کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو وہ خود ریفر کرے گا, آپ وہاں جاؤ, وہاں سنو. آپ ہمارے پاس لوگ آتے رہتے ہیں نا, یہ موضوع میں ان کو بتاتا ہوں بھائی اس بار میں نے کتنے لوگوں کو کتنے بزرگوں سے الحمدللہ بیعت کروایا, اسی نیت سے کہ یار مجھے پتہ ہے میرے پاس تو نہ کوئی خانقاہ ہے نہ اصلاح کا, لوگوں کے اصلاح کا ٹائم ہے. تو ایک بندے کو ضرورت ہے, وہ اس کو باقاعدہ کوئی پیر و مرشد چاہیے جو ہر وقت اس پہ نظر رکھیں. تو بھائی تم فلاں سے جا کے بیعت ہو جاؤ. اور وہ بیعت ہو کے ایسے گئے کہ سلام کرنا بھی چھوڑ دیا مجھے, ایسے گئے اپنے پیر صاحب کے ایسے ہو گئے وہ, لیکن فائدہ ہو گیا, گناہ چھوڑ گئے. تو کوشش ہوتی ہے ہم کو, یہ اللہ بچائے زیادہ بھڑکیاں مارنے سے. تو اللہ نے کیا ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, یا تو انسان گناہ چھوڑتا ہے کس کی وجہ سے؟ کلچر کی وجہ سے. لیکن کلچر ہی اگر اس برائی میں مبتلا ہو جائے پھر تھوڑی چھوڑے گا. کلچر کہہ رہا ہے کہ شراب صحیح ہے, کلچر کہہ رہا ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی ٹھیک ہے. لوط علیہ السلام کا کلچر کیا کہتا تھا؟ لڑکوں سے بدفعلی کوئی برا کام نہیں ہے. لوط علیہ السلام نے کہا برا ہے, انہوں نے کہا آپ علاقہ چھوڑ دو, آپ کو برا لگ رہا ہے آپ اس علاقے کو چھوڑ دو. لوط علیہ السلام نے کہا خدا کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر, اللہ کی مار پڑے گی, بہت بڑی مار پڑے گی اللہ کی. نہیں مان رہے تھے وہ, اللہ نے کیسا اٹھا کے پٹخ دیا پوری قوم کو. تو اصل بات کیا ہے کہ جب آپ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو آپ صرف اس حد تک, اگر چاہو تو اس حد تک برائی سے بچو گے جتنا آپ کا کلچر اجازت دے رہا ہے. کلچر سے آگے آپ نکلنے کی کوشش نہیں کرو گے. ہمارے معاشرے میں جہیز ہے نا, کلچر کا حصہ ہے جہیز. ہمارے معاشرے میں گرل فرینڈ کا بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے, گرل فرینڈ سسٹم. کیوں؟ کلچر میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. بھائی سب کی گرل فرینڈ ہوتی ہیں, سب کے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں, عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں میرے ساتھ. اب کیا بتاؤں یار, آپ چھوڑو, پھر آپ بولو گے یار مفتی صاحب زیادہ فری ہو گئے. عجیب عجیب ہے, فون سے آدمی کو دماغ کھلتا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو ایک مولوی صاحب نے مجھے فون کیا, مجھے بتایا کہ ایک لڑکی کا میرے پاس فون آیا کہ وہ خاتون ان سے کہنے لگی کہ ان مولانا صاحب سے, وہ کہیں کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, مولانا بھی تھے اور دنیاوی علم بھی حاصل کر رہے تھے یونیورسٹی میں. تو کوئی ذرا ہینڈسم تھے, لڑکی ان پہ لٹو ہو گئی. تو لڑکی نے ان مولانا صاحب مجھے خود بتا رہے ہیں, مجھے فون کر کے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں. مولانا نے کہا کہ دوسری کا دم نہیں تھا ان میں, انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا پھر کوئی بات نہیں, گرل فرینڈ بن جاتی ہوں آپ کی. مولانا سے کہہ رہی ہے وہ کہ میں کیا بن جاتی ہوں. تو میں نے ان مولانا سے کہا یار یہ بہت ڈینجرس بات ہے, اس لیے کہ اتنی جرت کہ ایک آدمی کی داڑھی ہے, وہ نمازی ہے, اس کو گرل فرینڈ بننے کی آفر کرنے کا مطلب معاشرہ جا کہاں رہا ہے. کم از کم داڑھی والے کو یہ بات کہتے ہوئے پہلے عورتوں کو 100 دفعہ سوچتی ہوں گی. اب مطلب لڑکی کا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھا لگ رہا ہے جیسے تیسے ملے, بس مجھے یہ چھوڑو, حلال نہیں مل رہا جیسے تیسے. تو یہ درندگی ہے یا نہیں ہے؟ گدھے گھوڑوں میں یہی تو ہوتا ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ گدھے گھوڑوں میں پھر نکاح ہوتا ہے کیا. ایک دفعہ چائنا سے کسی خاتون کا فون آیا, صحافی تھی وہ کچھ نا وہ لکھ رہی تھی نکاح کے بارے میں, کچھ فضائل لکھ رہی تھی. تو مجھے کہنے لگی آپ بہت اس پر بیان کرتے ہیں, مجھے کچھ 2-4 الفاظ, اردو اسپیکنگ تھی یعنی تھی پاکستانی, تو وہاں سے ان کا میگزین چھپتا ہوگا. انہوں نے کہا مجھے 2-4 الفاظ بتا دیں نکاح کی فضیلت پر, کہ نکاح
میں اور یہ گرل فرینڈ سسٹم میں کیا فرق ہے. میں نے کہا آپ نے ٹائم بہت تھوڑا دیا تو گل ویلی دی تے پھل موسم دا والی بات کروں گا میں, ٹو دا پوائنٹ. اب میں قرآن و حدیث وہاں بیان کروں لمبا چوڑا, یہ تو بہت ٹائم لگ جائے گا نا. تو میں نے کہا دیکھیں انسان اچھا ہے یا گدھا؟ انہوں نے کہا انسان اچھا ہے. میں نے کہا گدھے گھوڑے میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ گدھے کا ماموں ہوتا ہے, بولو, گدھے کے چچا ہوتے ہیں, گدھے کی خالہ ہوتی ہے. حالانکہ گدھی سے تو اس کا ریلیشن ہوتا ہے, تبھی تو گدھے پیدا ہو رہے ہیں, ریلیشن ہوتا ہے. لیکن گدھے کا کوئی داماد نہیں, گدھے کی کوئی بہو نہیں, گدھے کی کوئی خالہ نہیں, گدھے کے کوئی ماموں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گدھے کا باپ نہیں ہے کوئی. اس لیے کہ گدھے کا باپ نہیں ہے, صرف ماں ہوتی ہے گدھے کی. پتا ہوتا ہے گدھے والے کو کہ یہ گدھے اس نے جنا ہے, اس گدھے کو. ماں ہوتی ہے, باپ نہیں ہوتا. میں نے کہا باپ پوچھیں گی کہ باپ کیوں نہیں ہوتا, تو میں بتاتا ہوں باپ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان میں شادی نہیں ہوتی. جہاں شادی ہوگی وہاں باپ ہوگا, اور وہاں خالہ, ماموں, پھپھی, چچا, بھتیجے, بہو, داماد, پوتے, نواسے, یہ رشتے ہوں گے. جہاں باپ نہیں ہے وہ گدھے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو میں نے کہا نکاح انسان کو گدھے گھوڑوں سے کیا کرتا ہے ممتاز, کہ تم گدھے گھوڑے نہیں ہو, تم کیا ہو, انسان. وما علینا الا البلاغ کہہ کے میں نے فون میں نے کہا آپ لکھے مضمون جتنا مرضی. میں نے پھر ان کو آخر میں یہ کہا, میں نے کہا گدھے کی جگہ آپ کتا بھی ڈال سکتی ہیں اس میں, بلے بھی ڈال سکتی ہیں, گیدڑ ڈال لیں, بھیڑیا ڈال لیں, ابھی آپ کا آپشن ہے. گدھے کی جگہ کچھ بھی ڈال. مجھے تو گدھا اچھا لگ رہا تھا ایسے موقع پہ کہ فٹ کرنے میں گدھا زیادہ اچھی مثال لگ رہی تھی. لیکن میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اس میں گدھا گھوڑا ہی ڈالیں. میری طرف سے آپ کو اجازت, وہ میرے نام سے شاید کوئی مضمون شائع کرنا چاہتی ہوں گی. میں نے کہا میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, اس میں آپ گدھے کی جگہ کتا ڈال دیں, گدھے کی جگہ جیسے لوگ بریانی کی دیگ پکواتے ہیں نا, بولے بھائی چکن ڈالو, بیف ڈالو اس میں, یا آپ بکرا ڈالو, کوئی تو ہم تمہیں اختیار دے رہے ہیں, بریانی مزے کی ہونی چاہیے. تو میں نے کہا مضمون مزے کا ہونا چاہیے, اس میں آپ کو گدھا پسند نہیں آ رہا تو کتا ڈال دیں آپ. کتے کا بھی باپ نہیں ہوتا, گھوڑوں کا بھی باپ نہیں ہوتا, بیل بچڑے ان کے باپ نہیں ہوتے, انسانوں کے ہوتے ہیں بھائی. تو معاشرہ اگر یہ گرل فرینڈ کا سیٹ اپ چلے گا تو معاشرہ باپ لیس ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ فادر لیس معاشرہ ہو جائے گا. تو مزہ نہیں ہے پھر اس میں. تو خیر انگریزوں کو مزہ آ رہا ہے اس میں ہی, آ رہا ہے, کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یار یہ بھی ٹھیک ہے. تو وجہ وہی ہے کہ آخرت پر چونکہ ان کا ایمان نہیں ہے تو اس برائی پہ انہوں نے کیا لیبل لگا دیا, بولو, اچھائی کا لیبل, کہ یار کلچر ہے. میں نے ایک انگریز سے نا آسٹریلیا میں بتایا کہ میں نے کہا ہم لوگ کے یہاں ایسا ہوتا ہے, جہاز میں بیٹھا ہوا تھا, ٹوٹی پوٹی انگلش میں اسے گپ شپ لگا رہا تھا. تو میں نے کہا ہم لوگ کے یہاں ایسا ہوتا ہے, ہمارے یہاں اس طرح بچیاں رخصت ہوتی ہیں, ابا, چاچا, ماما. تو انگریز نے پتہ کیا بولا, اس نے کلچر ڈفرینس. اب زیادہ مجھے انگلش میں اس سے بولے, ایک تو آسٹریلیا کی انگلش بھی تھوڑی سی ویسے بھی تھوڑی سی الگ سی, کہہ رہے وہ, یعنی اس کو شرمندگی ذرا سی بھی نہیں ہوئی. اس نے کہا یہ کیا ہے, کلچر کا فرق ہے. میں نے کہا چھوڑو کلچر ہی رہنے دو, اس کو کیا سمجھاؤں میں بیٹھ کے. خیر یہ کلچر ہے, کلچر کا فرق ہے کہ آپ کے ہاں ایسا ہوتا ہے, ہمارے ہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, تھوڑا بہت ان کے یہاں بھی ہوتا ہے لیکن اب اگلی صدی میں وہ بھی ختم ہو جائے گا. ان کے یہاں بھی کچھ فیملیز ہوتی ہیں, خاندانی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بھائی آخرت کو ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے لائف اسٹائل میں بہت فرق ہوتا ہے. جو آخرت کو مانتا ہے بند کمرے میں بھی گناہ سے بچتا ہے, جو آخرت کو نہیں مانتا پبلک کے سامنے اور بند کمرے میں اور. جو آخرت کو مانتا ہے وہ لوگوں کے سامنے اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا تنہائیوں میں ہوتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے. یہ حدیث کی دعا ہے, اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی, کہ اللہ میرے ظاہر کو, میرے باطن کو میرے ظاہر سے, یعنی لوگ مجھے جتنا اچھا سمجھیں حقیقت میں اس سے زیادہ اچھا ہی ہوں. لیکن جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں اندر جیسے مرضی ہو, پبلک عزت دے, آپ کو رسپیکٹ دے, پبلک سمجھے ماشاء اللہ بہت اچھا پرسن ہے, ویری نائس, نائس ٹو میٹ یو. اور آپ جواب میں کہیں نائس ٹو میٹ یو ٹو. بس یہ چلے اوپر اوپر. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بڑا علم تھا ان کے پاس, وہ فرماتے تھے بہت ان کی کتابیں پڑھے آدمی حیران ہو جاتا ہے, خاص طور پر اسلامی فلسفہ کو انہوں نے بڑا زبردست, لیکن اب وہ اردو آج سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کی, بہت گاڑی اردو ہے. تو وہ
فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس علم نہ ہوتا نا اتنا جس کی وجہ سے مجھے شہرت نہ چاہتے ہوئے بھی مل گئی تو میں اپنے آپ کو ایسا چھپاتا کہ دنیا جانتی نہیں کہ اس نام کا کوئی بندہ پیدا بھی ہوا. خلوت نشینی, تنہائی پسند. لیکن جب آخرت پر یقین نہیں ہوتا تو انسان میں ہوس بھی پیدا ہوتی ہے, لالچ.